اب دیکھیے یہ کیا ہے معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کیا ہے یہ؟ نالین مبارک، کیا بولتے ہیں اس کو؟ نالین مبارک، نالین مبارک نہیں بولتے ہیں، نالین کا عکس بولتے ہیں، نالین کا عکس بولتے ہیں، نالین کا عکس بولتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نالین پہنتے تھے تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ اس کا عکس ہے، اس کا ٹھیک ہے۔ اچھا پہلی بات اس میں دیکھیے اس میں کتنا نقش ہے، ایک ڈیزائن ہے، ایک ڈیزائن نہیں ہے، نہیں مختلف ایک ڈیزائن ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نالین کا کتنا ڈیزائن تھا، کتنا عکس تھا؟ یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، کون سا نہیں تھا؟ معلوم۔ تو سب سے پہلی بات، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نالین کا وجود دنیا میں ہے؟ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین دنیا میں ہے تو ثابت کرے۔ کیسے ثابت کرے؟ کہ آج تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین پہنچا کس کے ذریعے پہنچا؟ جیسے بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا عن فلان، ہم سے فلاں نے بتایا، ہم کو فلاں نے بتایا، ان کو فلاں نے بتایا، ان کو فلاں نے بتایا، ان کو فلاں نے بتایا، ابو بکر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے یعنی سند کے ساتھ جب کوئی بات ہم کو ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو اس طرح سے اس کی سند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو دیا، ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کو دیا، عمر فاروق نے عثمان غنی کو دیا، عثمان غنی نے علی کو دیا، علی نے حسن کو دیا، پھر حسین کو دیا، پھر امیر معاویہ کو دیا، پھر اس کے بعد ایسے ہی چلتے چلتے امام حنیفہ کو دیا، امام بخاری کو دیا، آج تک ایسی کوئی سند ہے نہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کوئی آدمی کسی چیز کی نسبت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور جھوٹا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا وجود دنیا میں نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لگاتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو صحابہ سر پہ رکھتے تھے؟ ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین صحابہ کرام نے سینے سر پہ نہیں لگایا تو یہ جھوٹا عکس ہے۔ بعض لوگ سینے پہ لگاتے ہیں، بعض لوگ اس کو سر پہ لگاتے ہیں، بعض لوگ اپنے امامہ میں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پہ عکس ہے۔ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ اس کی فضیلت بتاتے ہیں، کوئی آدمی نالین اپنے پاس رکھے گا تو گھر میں برکت آئے گی، گھر کی پریشانی دور ہوگی، اس کے کاروبار میں فائدہ ہوگا، اس کا کاروبار آگے بڑھے گا۔ تو اس سے چیزیں غلط ہیں بھائی، یہ سب اسلام نہیں، یہ سب دین نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا کہ میرے نالین کو سر پہ رکھو یا سینے سے لگاؤ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو میرے نالین کا عکس بنا کر کے سینے اور پر لگاؤ اور اپنے امامے پہ لگاؤ۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ اس لیے سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے، سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ حقیقت میں کاروباری بزنس کرنے والے لوگ یہ بناتے ہیں، بیچتے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں۔ اس کا دنیاوی اعتبار سے تعلق ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دنیاوی اعتبار سے یہ بھی اس کو بنا کر بیچ کر پیسے کما رہے ہیں۔ اور اگر اس کو دین سمجھتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، اس لیے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ عکس ہے، حقیقت نہیں ہے۔ سمجھ گئے میرے بھائی؟ اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کسی نے کوئی ایسا عمل کیا میرا اس پہ حکم نہیں ہے، وہ ریجیکٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ میرے نالین کا عکس بنا کر کے سینے پہ سجاؤ یا اپنے امامے پہ سجاؤ۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کسی نے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، وہ ریجیکٹ ہے، مردود ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ تو اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، امت کو پرہیز کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے اور جس کے کرنے کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جس کو صحابہ کرام نے کیا ہے، اور وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ کیا ابو بکر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس طرح کی چیز تھی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس طرح کا وجود تھا؟ بالکل۔ اسی طریقے سے تابعین کے زمانے میں اس طرح کی کوئی چیز پائی گئی؟ کہیں کوئی حدیث کی کتاب میں، فقہ کی کتاب میں کوئی دکھائے گا؟ آج کل کی کتابوں میں لوگ لکھتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں، جبکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے میرے کو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح اسلام اور صحیح دین